السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قول حسن چینل پر اپنے معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اور سوال آیا ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت میں کیا فرق ہے؟ میں نے حسب سابق اس سوال کا جواب بھی تحریری شکل میں دیا ہے، جس میں پڑھ کر سنائے دیتا ہوں، اور یہ جواب آپ کی سہولت کی خاطر تحریری شکل میں انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ sakleakbar.com پر بھی رکھ دیا جائے گا، جس کا کہ لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا۔ یہ بہت بنیادی نوعیت کا سوال ہے۔ اگر مرضی اور مشیت میں فرق نہ کیا جائے تو دین کی بہت سی باتیں مبہم رہ جاتی ہیں، اور اسی فرق نہ کرنے کی وجہ سے دین اسلام میں فلسفہ جبر جیسے کفریہ ترین نظریات کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے تحت معاذ اللہ ظالم قرار پاتا ہے، نعوذ باللہ۔ فلسفہ جبر کیا ہے؟ یہ قدر تفصیل طلب موضوع ہے۔ ہماری ویب سائٹ sakleakbar.com پر جبر کے نام سے ایک آرٹیکل پڑا ہے، مزید تفصیل کے لیے آپ وہاں رجوع فرما سکتے ہیں۔ عموماً بلا سوچے سمجھے جذبات میں آ کر کہہ دیا جاتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں ایسے موقع پر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ تو پتہ لوگ باغ کے باغ جڑوں سے اکھاڑ کر لے جاتے ہیں۔ تو اصل میں کہنا یوں چاہیے اللہ کی مشیت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرضی کیا ہے اور مشیت کیا ہے، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں الفاظ کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے کسی کام پر راضی ہو، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کے کسی منع کیے ہوئے کام سے کوئی رک جائے گا تو اللہ اس پر راضی ہوگا، اور جب انسان اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرے گا تو اللہ راضی ہوگا اور اس پر ابدی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے اور اسے سمجھانے کی مزید ضرورت ہی نہیں۔ اب آتا ہوں سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ مشیت کیا ہے۔ تو مشیت کا مطلب اردو زبان میں عموماً چاہنا کیا جاتا ہے، کیونکہ اردو زبان کا دامن عربی کی نسبت بہت ہی تنگ ہے، اور اردو میں مرضی اور مشیت دونوں کا مطلب چاہنا لے لیا جاتا ہے۔ لیکن مشیت کا مطلب چاہنا مرضی کے مفہوم میں نہیں، بلکہ اصل میں مشیت کا مطلب ہے کسی کام کو روک سکنے کے باوجود اسے ہونے دینا۔ پہلے سوال کے جواب میں آپ تکوین اور تشریح کو اچھی طرح الحمدللہ سمجھ چکے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ تشریح کاموں کا اللہ نے مخلوق کو اختیار دیا ہے، تو کسی کام کو قطع نظر اس کے صحیح یا غلط ہونے کے کرنے دینا دراصل مشیت ہے۔ بس دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ غلط ہیں یا درست، وہ اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں، یعنی اللہ ہونے دیتا ہے تو وہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں روکنا چاہے تو وہ انہیں روک سکتا ہے۔ لیکن عام حالت میں اللہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اس دنیا میں وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل نے اپنے بہت سے نبیوں کو قتل کر ڈالا، لیکن اللہ نے انہیں نہیں روکا۔ لیکن جب نمرود نے جناب خلیل علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا تو اللہ نے نہ جلنے دیا۔ اب بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا تو اللہ نے انہیں نہیں روکا، تو اس میں اللہ کی مشیت تھی لیکن مرضی نہ تھی۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جلانا چاہا تو اس میں مرضی بھی نہ تھی اور مشیت بھی نہ تھی۔ تو پتہ چلا کہ جو کام مخلوق کرتی ہے وہ کرتی تو اللہ کی مشیت سے ہے، لیکن کچھ کاموں میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور کچھ کاموں میں مرضی نہیں ہوتی۔ مشیت کا مطلب سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں آپ ایک بچے کو میتھ سکھا رہے ہیں، تو آپ پہلے اسے سکھائیں گے۔ سیکھنے کے دوران جب وہ آپ کو سوال حل کر کے دکھائے گا تو جب بھی وہ غلطی کرے گا آپ بعض اوقات اسی وقت اس کی اصلاح کر دیں گے، کیونکہ وہ سیکھ رہا ہے۔ لیکن سیکھنے کے بعد جب آپ اس کا امتحان لیں گے تو جب وہ امتحان کے دوران سوال آپ کے سامنے غلط کرے گا یا صحیح کرے گا تو آپ اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اگر اسے یہاں آپ غلطی پر روک دیں تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ تو یہاں اسے قطع نظر صحیح غلط کے پرچہ آزادی سے حل کرنے دینا دراصل آپ کی مشیت سے ہے۔ پس مشیت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ کسی کام کو ہونے دینا۔ تو جو بھی کام ہو رہا ہے اگر اللہ چاہے تو اسے روک لے اور چاہے تو ہونے دے، اس چیز کو اللہ کی مشیت کہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ کی مشیت ہمیشہ حکمت اور عدل کے تحت ہوتی ہے۔ مزید واضح کرنے کے لیے ایک عام مثال دیتا ہوں۔
مثلا زید نے بکر کو ناحق قتل کر دیا تو اس میں اللہ کی مشیت تھی بکر کے مقتول ہونے میں بھی اور زید کے قاتل ہونے میں بھی، لیکن اللہ کی مرضی صرف بکر کے ساتھ تھی۔ جو مطلب مشیت کا میں نے عرض کیا، قرآن حکیم میں مشیت کا لفظ بنیادی طور پر انہی معنوں میں آیا ہے، لیکن جیسے آج اسے غلط معنی بناتے ہوئے بعض لوگ اسے اپنے برے عمل کے اچھا ہونے کی دلیل بناتے ہیں، اسی طرح مشرکین نے بھی کیا۔ مثلا ملاحظہ فرمائیں سورہ نحل آیت نمبر 35 کا ترجمہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہم اس کے مقابل کوئی شے حرام کرتے، لہٰذا یہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ان سے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا، پس رسولوں پر سوائے واضح طور پر احکام الہی پہنچانے کے کچھ لازم نہیں۔ یہاں مشرک مشیت کو مرضی کے معنی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر اللہ ہمارے شرک اور دین کے احکام میں ترمیم پر راضی نہ ہوتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا ایسا کر ہی نہ سکتے تھے۔ اس موضوع پر مزید تفصیل چاہنے کے لیے ہماری ویب سائٹ ثقلِ-اکبر.com پر میرا ایک مقالہ مشیت کے عنوان سے پڑھا ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ ہمیں قرآن میں تدبر کی اور اس کے مطابق عقیدہ اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔